گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاد شہداء کی ایک اور ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جس شہید کی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ الوداعی کلام آپ نے سنا، جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پہ اپنی شہادت کے روز ہی پڑھا، اور جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، ایک ایسا انسان کہ جو بہت ہنسمکھ تھا، لوگوں کو ہنستا ہنساتا رکھتا تھا، اس کے دوست، اس کے احباب اس کو بہت یاد کرتے ہیں، ایک ہر دل عزیز شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی کہ جب ان کی شہادت کا پتہ چلا تو کسی کو بھی یقین دور دور تک نہیں آ رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ کلمات تھی کہ ایسے شخص کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایک بے ضرر انسان، ایک مشہور سلسلہ جو ہے قوالی کا، ان سے ان کا تعلق، ان کے والد ایک مشہور قوال، اور انہی کی جگہ پھر انہوں نے سنبھالی تھی امجد صابری صاحب نے، اور غلام فرید صابری یا صابری برادران سے سب لوگ بخوبی واقف ہیں، مشہور و معروف مایہ ناز، آج تک لوگ ان کو اسی طرح یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایک فن میں انہوں نے اپنے کمال حاصل کیا، اس قوالی کے فن کو چار چاند لگائے، بہت ایک اونچے مقام پہ پہنچایا ان صابری برادران نے۔ اور غلام فرید صابری صاحب کی آج برسی بھی ہے، حسن اتفاق ہے، یا بقول ہمارے ثروت بھائی کے حسن امتزاج ہے کہ آج ہمارا باخودہ یہ بالکل ہماری کوتاہی تھی، ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ آج غلام فرید صابری صاحب کی برسی بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ہوا، کیونکہ ہم نے ایک پروگرام یہ ارینج کرنا چاہا امجد صابری صاحب کے حوالے سے، تو جب ان کے بھائی سے، بڑے بھائی ثروت صابری جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہوں گے، ان سے ہماری گفتگو ہوئی
اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آج تو ان کے بابا کی برسی بھی ہے، والد صاحب کی برسی بھی ہے، اور امجد صابری بھرپور طریقے سے یہ برسی منایا کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی ہوتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پاکستان پہنچ جاتے تھے اور زور و شور سے منایا کرتے تھے۔ ہمارے باخودہ یہ ڈیٹ ذہن میں نہیں تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن ہم نے شہید کے حوالے سے پروگرام رکھا اسی دن ان کے والد کی برسی بھی تھی۔ تو یقیناً شہید کیونکہ زندہ ہوتا ہے تو یقیناً اس میں کچھ چیزیں کار فرما ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا بغیر کسی توقف کے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے گفتگو کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہید کے برادر سرور صابری سب سے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ پھر سرور صابری کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے اس جو خاندانی ان کا ہے فن اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں، تو ان سے ہم کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سرور بھائی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ، آپ نے آج برسی بھی تھی آپ کے والد کی، پھر بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اس میں شامل ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ علیکم سب سے پہلے تو اللہ کے بابرکت نام سے شروع، اور آج واقعتاً ابا کی برسی ہے، جی جی، اور اس برسی کو جس طرح امجد صابری میرا بھائی بناتا تھا، بس وہ ایک عرس کا سما پیدا کر دیتا تھا۔ اللہ اس کے درجات کو بے انتہا بلند کرے۔ صحیح، یہ ہم ابھی پوسٹر ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں، اپنے کنٹرول روم سے کہیں کہ ناظرین کو دکھائیے، واقعی میں اس میں بالکل اسی طرح کا ایک عرس کا صحیح ایک پوسٹر ہے کہ جس میں بالکل اسی طریقے سے 5 اپریل کو ہی منائی جا رہی ہے برسی، اور ہم بتا چکے کہ یہ بالکل حسن اتفاق ہے کہ ہم شہید کے حوالے سے پروگرام آج ہی کے دن کر رہے ہیں۔ یقیناً شہید کی روح، شہید خود اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس نے شہید نے خود ہی کنڈکٹ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی سے میری وہ بالکل عمران ہے، جی 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 عمران چل رہی تھی، جی لیکن وقت نہیں مل پا رہا تھا نا میرے پاس، جی جی کچھ ایسا معاملات تھے، جی اور آج کا دن جو ٹھہرا تو پھر رات کو خیال آپ سے بات بھی جی جی کل ہی میں نے بتایا کہ یہ بڑا حسن اتفاق ہے یا حسن امتزاج، بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی کیا منظور۔ بہرحال یہ تمام لوگوں کو میں اپنے والد صاحب کے عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عرس کا کیونکہ مطلب جو ہوتا ہے وہ عروسی سے اور عرس شادی سے مطابق ہوتا ہے، تو اس لیے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی برسی کے بجائے ہم عرس کہتے ہیں۔ صحیح 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 صحیح۔ تو آج بالکل یہ تذکرہ بالکل ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ آج غلام فرید صابری صاحب کا عرس بھی ہے، تو ہم بالکل اپنے اب پروگرام کا سلسلہ شہید کے حوالے سے سرور بھائی آگے بڑھائیں گے۔ امجد صابری آپ کے چھوٹے بھائی، اور آپ کی کیا یادیں، کیا میموریز وابستہ ہیں؟ ظاہر سی باتیں اتنی ہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کئی پروگرام گزر جائیں گے، لیکن ایک دریا کوزے میں سموئیے اور بتائیے کس قسم کے انسان تھے امجد صابری۔ میں دانش، سب سے پہلے تو میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اس کے ساتھ کیا تھا، جی جی جی، کہ بھائی تو میں ان کا خیر میں ہوں، لیکن ان کا امجد کا میرا تعلق اس طرح کا تھا جیسے باپ بیٹے کا ہوتا۔ صحیح۔ اور زندگی میں کبھی اس نے میری بات کو سیکنڈ نہیں کیا، یہ اللہ اس کے درجات کو بہت بلند کرے گا۔ جو میں نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے۔ میرے بچے جب ہم لوگ فون کے اوپر کبھی بات کرتے تھے، یہاں سے بچے میرے سنتے تھے، ہمیں یہ فیس ٹائم وغیرہ جو ہوتا تو کہتے ہیں ڈیڈی یو اسپیک لائک اے ڈاگ، جی بھائی جی بھائی جی بھائی، ہو گیا بھائی، جی بھائی جی بھائی جی بھائی، بس۔ تو یہ معاملات تھے، اور ہر فادرز ڈے کے اوپر، یعنی جب سے میرے بھائی صاحب کا انتقال ہوا تھا، ابا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب سے فادرز ڈے کے اوپر وہ مجھے فون کرتا تھا دنیا میں کہیں، کئی دفعہ تو ایسا مطلب ہوا ہے کہ کسی ریکارڈنگ کے اندر ہیں، کسی روم میں بیٹھے 2 منٹ کے لیے آ کے جلدی سے کہ بھائی السلام علیکم، ہیپی فادرز ڈے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کیجیے، اور دل سے دعا نکلتی تھی، اور کیا کرتے تھے۔ بالکل ایسی، بالکل ایسی، یعنی ایک بڑے بھائی کی طرح انہوں نے آپ کو باپ کی جگہ اپنے، مطلب جیسے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میرا نشان ہے کہ آج اس دور میں کوئی بیٹے بھی اپنے باپ کا اتنا ادب کرتے ہوں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ صحیح صحیح۔ قدر ادب کے میرے سامنے اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے، چاہے کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، سفر، تھکان، ادھر ادھر آنا جانا، کبھی
یعنی کہ لیٹتا بھی نہیں تھا میرے سامنے. لیٹنے کو بھی وہ اپنی جانب میں اس کو کوتاہی سمجھتے تھے کہ نہیں یہ گستاخی ہے, بھائی آئے بیٹھے ہیں تو کبھی بھی نہیں لیٹیں گے, بیٹھ جائیں گے. یعنی یہ بس بادب بانصیب والی بات ہے نصیب والی بات کہ اللہ نے انہیں اسی طرح عروج دیا, اسی طرح انہیں اپنے فن میں جو ان کا نام انہوں نے پیدا کیا اپنے والد کا. امجد کی جو سب سے بڑی بات ہے جو اس فن کے اندر اس نے کمال کیا ہے, جی جی, کچھ بچپنے سے یہ ہوتا ہے نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں, تو بچپنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایک سوز گداز پیدا کیا. یعنی میں اس کی عمر کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں بات اباؤٹ 7-6 ایئرز اولڈ, 6 یا 7 سال کی عمر سے. تو وہ حبیب پبلک اسکول کے اندر پڑھتے تھے کراچی میں. تو وہاں پر ایک چھوٹا سا نعت خوانی کا جو مقابلہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے نعت پڑھی. پھر وہ دوسرے اسکول میں آگے تھے, کراچی پبلک اسکول, یا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے, نازم آباد کے اندر تھا. تو وہاں آل اسکول کے اس کے اندر انہوں نے وہ کیا تھا پارٹیسپیٹ. تو اس میں وہ فرسٹ نمبر لے کر آئے تھے, اور انہوں نے اس میں ابا کی قوالی ہی پڑھی تھی, کیسا بولتا ہے. اور وہ آرٹ کونسل کے اندر اس کا فائنل ہوا تھا, مجھے یاد ہے میں تھا وہاں. تو بہت زبردست انہوں نے پرفارم کیا تھا, اور انہیں فرسٹ پرائز ملا تھا. وہاں بڑے ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو بس یہ تھا. اور پھر بہت زیادہ کھلنڈرا تھا ماشاءاللہ, کرکٹ بہت زبردست کھیلتے تھے, اور اتنا شوق تھا کہ شہادت سے میرا خیال 2 دن پہلے تو بڑا زبردست وہ کیچ پکڑا انہوں نے, یادگار کیچ ہو گیا ہے. صحیح. اور ہاں کرکٹ کے اندر ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا کہ جس کھیل میں جس کام میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا اس کے بام عروج کو ٹچ کیا ہے. مطلب ایک آرڈنری بن کے نہیں رہا, ہر چیز میں ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت پیدا کی, صلاحیت دی تھی. صحیح بات ہے. اور یہ ایک ایسی صلاحیت تھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, جسے میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سیکھنا آ جاتا ہے. صحیح. کچھ لوگوں کو سیکھنا آ جاتا ہے, تو وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسے سیکھ جاتے ہیں بہت جلدی, بڑی جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت ادا کی تھی کہ اس نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا, یعنی کرکٹ کھیلی, ایون اسنوکر کھیلا, یا وہ کیرم بورڈ یا ڈبو ہمارے یہاں آج کل کھیل رہے ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں آتا وہ کھیلنا ڈبو وغیرہ, تو وہ اس میں بھی ماشاءاللہ کمال ہی کھیلتے. صحیح صحیح. تو اور امی کے ساتھ اتنا, یعنی کہ وہ کہ اور بیوی بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دنیا میں شاید کوئی ایسا شخص ہوگا, ابھی تک تو مجھے نہیں ملا کہ جس نے کہا یار ہم نے میرے ساتھ ہی زیادتی کی, اور سب نے کہا نہیں یار بہت ہی ہمارے ساتھ. تو بس میں بتا نہیں سکتا ہوں شہید میں جو جو لوگوں کے ساتھ کام کیے ہیں, بہت سارے نامور فنکاروں نے مجھے بتایا کہ یار اس شخص کے پاس جیب میں ہر وقت وہ اپنے یعنی اچھی بڑی اماؤنٹ رکھتا ہے, 4-5 لاکھ روپے ہر وقت جیب میں رکھتے. تو کسی نے پوچھا ساتھی فنکار نے کہ یار اتنے پیسے کیوں رکھتے ہو, یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں. کہیں یار اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو مجھے تو گھر جا کے لانا پڑے گا, یا چیک دوں گا تو لیٹ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اسی طرح کے تاثرات ہم نے میڈیا پہ بھی سنے مختلف لوگوں سے. بالکل. اور تو بڑے فنکار کی بات بتا رہا ہوں, اس کے منہ سے اس نے یہ سنا, کتنا کہیں سمجھ بھائی آپ یقین جانیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہیں کہ یار یہ شخص اتنا وہ ہے کہ کہیں میں جاؤں گا گھر سے, وہ کہے گا میں لا سکوں, میں کہیں دور ہوں, یا بینک کے اندر میں چیک دوں گا یا جائے گا تو وہ پھر لیٹ ہو جائے گا نا معاملہ, اگلے کو پتہ نہیں کیا ضرورت ہے. صحیح فرما رہے ہیں بالکل. اور ایک وہ جو میرے خیال سے لیاقت آباد میں کوئی چاٹ کا لگاتے تھے وہاں پہ ٹھیلا, اور امجد صاحب بھی خود کھڑے ہوئے, وہ تو بڑا مشہور ہوا واقعہ. اس پہ بھی ذرا جس ناظرین کو ہمیں نہیں پتا اگر روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ. میرا خیال ہے یوٹیوب کے اندر کسی خاتون کو کسی کو کچھ میرا خیال ہے 4-4.5 لاکھ روپے چاہیے تھے کسی آپریشن کے. جی جی. تو وہ امجد خان سے گزر رہے تھے. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا 1 منٹ رکو, تو کسی چاٹ والے کے یا دہی بڑے والے کے ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے, چھولے والے کے میرے خیال کہنے میں لوگ امجد صاحب یہ چاٹ بیچ رہا, آپ کتنے کی خریدو گے, یہ جتنے پیسے آئیں گے سب یہ اس کی طرف اس میں جائیں گے. صحیح صحیح. جب بہت بڑا زلزلہ آیا تھا وہاں اسلام آباد کے اندر جو آیا تھا, جی جی, اس زمانے میں دن رات ان لوگوں نے کام کیا, دن رات چندہ مانگا. یعنی ایک ٹرک کے اوپر یہ کھڑے ہوتے تھے, بہت سارے فنکار ساتھی تھے, مجھے ذہن میں سب کے نام نہیں ہے, اس میں ایکٹر بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے, اینکر بھی تھے,
سارے چینلوں کے تقریباً. تو یہ سب لوگ ایک ٹرک کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور امجد صابری اس کے اوپر وہ پڑھ رہے ہوتے تھے بھر دو جھولی میری یا محمد. اور ہر گاڑی کے آگے باقاعدہ جھولی پھیلا کے بھائی فلاں ان لوگوں کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ دیں. سارا دن روزے میں ساری رات یہی کرتے رہتے. ماشاء اللہ سے بہت بہت محنت کی. بہت اچھی بات اپنے لیے تو بڑا کام کیا. میں کیا آپ کو بتاؤں یار, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت امجد کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابا نے ہمارے قوالی کو خانقاہی سسٹم سے نکال کر یورپ اور افریقہ تک پہنچایا. صحیح. اور اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. امجد صابری نے بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. امجد صابری نے اس فن کو آسمان سے 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا. صحیح ایسے ہی. وہ کیوں, وہ بتاؤ نہیں کیوں, کیونکہ استاد نصرت فضل علی خان, عزیز میاں صاحب اور صابری برادران, صحیح, ان سب لوگوں کو جو سننے والا جو طبقہ تھا وہ اوور 40 اور 50. بالکل ایسے ہی جی تو. لیکن امجد صابری کا جو فین کرائٹیریا ہے وہ آپ یقین جانیے 5 سال سے لے کر اور 105 سال کی عمر تک کے لیے ایسے ہی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. نے اس کے اندر ایک ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. 2014 میں نہیں 2015 میں وہ ادھر آئے تھے نومبر 2015 میں یہاں کسی ایوارڈ کی تقریب تھی تو اس میں وہ پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ ملے تھے. بہت سارے آرٹسٹ تھے, بزنس مین تھے اور سب لوگوں کو, تو ان کو بھی بلایا تھا. اور یقین جانے میرے خیال ہے ہال کے اندر 2000-2500 لوگ بیٹھے ہوں گے اور بے تحاشا فنکار, آرٹسٹ, اداکار آئے, گلوکار آئے, دنیا بھر کے لوگ بیٹھے تھے. لیکن ہر شخص کی جو نظر تھی جہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ صابری صاحب پہ جمی ہوئی تھی. صحیح. اللہ نے پتہ نہیں کیا اس کے اندر ایک کشش پیدا کر دی تھی اور جو رتبہ اس کو ملا ہے اور آخری جو اس نے جو نعت پڑھی ہے, دعا پڑھی ہے یا پتہ نہیں کیا وہ حاجات پڑھی ہے, مناجات پڑھی, وہ کچھ اس دل سے پڑھی ہے کہ بس وہ پھر قبولیت ہو گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اور بس بہرحال ظلم تو ہوا اور ظالم کی پکڑ تو ہے. بے شک ہے. اور بے گناہ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے بقول قرآن. ساری دنیا جانتی ہے, سب جانتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ فلاں نے پکڑ لیا مجرم, کوئی کہتا یہ پکڑ دیا, کئی دفعہ غالباً پکڑے گئے. ہم آتے ہیں سرودائی شہادت کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے. بالکل وہ ہم دیکھتے رہے, کبھی کسی کو پیش کیا گیا, کبھی کسی کو پیش کیا گیا. اور مزے کی بات ہے کہ سب نے قبول لیا. اب وہ آپ کو پتہ ہے وہاں تو حاتمی بولتا ہے کہ میں ہرن ہوں یا جو چاہیں وہ کہہ دیتا ہے. صحیح بات ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے سرود بھائی, ایک انسان ایسا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے جیتا تھا, مطلب کہ پورا دن رات روزوں کے اندر چندے جمع کرنا یا چارٹ والا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر ہو سکے تو ایک یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے جب ابا کے انتقال کے بعد پی ٹی وی نے ہمارے لیے ایک وہ بنائی تھی ڈاکومنٹری چھوٹی سی. میرا خیال ہے ابا کے سوئم والے تھے وہ لوگ آئے تھے پی ٹی وی والے. تو اس میں امجد صابری نے 1-2 لائن کہی ہے, اگر وہ آپ کو مل جائے. اس کا نام ہے تعزیتی پروگرام غلام فرید صابری میرا خیال ہے. تو وہ ضرور چلائیے گا, جو اس نے لفظ کہے تھے نا وہ پورے کر کے دکھا دیں. ماشاءاللہ. سرود بھائی ہم انشاءاللہ جیسے اپنے ناظرین کو ہی بتاتے چلیں کہ آج ہماری سب سے بڑے بھائی جو ہیں سرود بھائی سے بات ہو رہی ہے یہاں, کیونکہ پاکستان میں عرس ہو رہا ہے غلام فرید صابری صاحب کا, تو سارے گھر والے وہاں مصروف ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے, سرود بھائی سے ہی ہماری بات ہوئی کہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو اہل خانہ ہیں وہ بھی موجود ہوں. تو سرود بھائی یہ ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہ لائن اپ کر کے رکھیں, تیار کر کے, اور پھر اس کو دکھائیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہماری بھرپور بالکل کوشش رہے گی اس حوالے سے بھی. اچھا بہترین اچھی بات ہے آپ نے ہمیں بتایا. اچھا سرود بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ ہم بچپن سے شروع کرتے ہیں, باقاعدہ انہوں نے
یہ فن جو ہے یعنی کہ جو راگ ہیں یا ایک پورا ایک یہ تعلیم ہے، یہ بھی تعلیم میں ہی آتا ہے، ہر قسم کا علم جو بھی ہے اس کی انہوں نے باقاعدہ بالکل علم ہے، جی جی سائنس ہے، اور بالکل ہم آپ پہلے اس پر روشنی ڈالیے، پھر ہم آئیں گے سائنس کی. سبط جعفر صاحب بہت اچھی طرح سے اس کی تشریح بیان کرتے تھے، اور آپ کا ان سے بھی تعلق رہا ہے، تو وہ آپ کل ہمیں بتا رہے تھے، وہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا وہ بھی بتائیں. لیکن پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ امجد بھائی نے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کری، اس فن کو سیکھا اپنے والد سے، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. جی 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 ایک تو میں نے ابھی پہلے جس طرح بتایا کہ ایک تو شروع سے ہی اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے عطا کرا تھا، اس کو ایک سمجھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی بچپنے سے. جی جی اچھا، لیکن اس کے اندر ماشاءاللہ سے جو بچے ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ بچوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شریر بھی بہت صحیح تو وہ ماشاءاللہ شرارت بھی بہت کرتے تھے، اور کھلنڈرے بھی بہت تھے، یعنی کھیل کود کے اندر بھی بہت، دوستوں کے اندر بھی. میرا خیال ہے موٹر سائیکل چلانا اور یہ گاڑیاں چلانا اور یہ دوستوں کو اپنی، ہمارے پاس ایک سوزوکی تھی اس وقت، وہ جو ہوتی تو اس کے اندر دوستوں کو بٹھا کے لے کے گئی کلیکٹن وغیرہ، یہ سب ہم مطلب کہ. لیکن ابا کے انتقال کے بعد ایک دم سے، ابا کے انتقال کے نہیں بلکہ ایک ابا کے انتقال سے 2 سال پہلے ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ جس کے اندر ابا اور چچا میں تھوڑی سی علیحدگی ہو گئی تھی تھوڑے سے دن. وہ جو وقت تھا وہ اس کی گرومنگ کا ٹائم تھا. اچھا، میں تو یہی ہوتا تھا، تو میں چونکہ ایز اے مینیجر ابا کے ساتھ رہا ہوں تقریباً 88 سے، کیا بلکہ 86 سے، تو ساری دنیا میں گھومتے تھے. وہ جو پیریڈ رہا تو اس کے فوراً بعد یہ ایک ٹرپ آ گیا تھا پورے یورپ کا، تو اس میں چچا جان ساتھ نہیں تھے، مقبول صاحب صاحب. تو ایک کچھ وجوہات تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے اندر میں نے بعد میں سب کام ٹھیک کر دیا تھا. تو اس کے اندر امجد کو، حالانکہ عظمت بھی ساتھ میں تھے، عظمت کو کافی راگ راگنی کا زیادہ پتا ہے، سچی بات ہے، اس نے پہلے سے پتا، لیکن وہ ابا جی کے ساتھ لگ گیا. پھر امجد بس پھر وہ تو اس طرح لگ گیا کہ بس ہر ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہی ہو گیا. تو اس میں جو وہ ٹریننگ ہوئی ہے ان کی، کہ میاں صبح اٹھ کے جاؤ، فجر پڑھ لی، جاؤ دوڑ کر آؤ، یہ لاؤ، یہ راگ اس کو اس طرح کرو، یہ شکل نہیں بننی چاہیے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سارے جو ہمارے، اور سب سے بڑی بات قوالی کے اندر جو ہمارے والد صاحب کی کرتی ہے، موسیقی کی اس کے اندر بڑی اہمیت ہے، راگ راگنی کی اپنی اہمیت، لیکن اصل اہمیت اس میں پیغام کی ہے. کیونکہ یہ جو پیغام ہے یہ بزرگان دین کا پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، جو ہماری یعنی کہ اب ابا جی کہتے تھے کہ بھائی ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن ہے خواجہ خواجگان کا، جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اللہ نے اس میں ہماری روزی لکھ دی ہے. تو ساری دنیا گھوم رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے سب بہترین کھا رہے ہیں. لیکن اصل میں تو ہمارا مشن ہے کہ ہم ساری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں. صحیح بات. قوالی بالکل اسی حوالے سے جانی جاتی ہے. بالکل. اور جیسے کہ آپ نے یہ سر اور راگ کی بات کی، تو بالکل سبط جعفر صاحب کی مجھے الفاظ یاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس مجتہد مسئلہ ہوں، یعنی اس مسئلے پہ میں نے اتنی ریسرچ کی ہے کہ میں اس کا مجتہد ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ کہاں تک موسیقی جائز ہے اور کہاں وہ غنا میں شامل ہو جاتی ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے. اور قوالی ظاہر سی بات ہے وہ صنف ہے موسیقی کی کہ جو بہت سارے اکثر مجتہدین نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے اور سنی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے. کیونکہ ہم اسلامک چینل پہ بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی اس ڈیٹیل میں روشنی ڈال لیں، ورنہ بہت سارے لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں اور واقف ہیں اور سنتے ہیں قوالیوں کو. اصل میں مسئلہ یہی ہے اس وقت اسلام کے اندر، اب یہ لوگ سب ناظرین سن رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے اوپر اس وقت کڑا وقت ہے، آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مل کے نہیں بیٹھے. ایسی معذرت کے ساتھ سرورت بھائی، میں تو بلکہ بالکل ایک اسلام اس قسم کا بھی ہے کہ اس میں تو شاید نعتوں کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں تو بہت ساری کسی قسم کی بھی سر کی گنجائش نہیں ہے. مطلب اس اسلام کی بات نہیں کر رہے، مطلب اسلام کا ایک فرقہ جو ہے، اس طرح کے کچھ لوگ بھی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور اپنے ائمہ سے اور اپنے جو پیران الزام ہیں اور جو اولیاء اللہ کا جو لوگ ہیں، ان کی جو مطلب جو ہے تعلیمات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ والتین و زیتون کی جو آیت ہے وہ ذرا غور سے سن لو.
جو بیچ کی ایک آیت ہے، اگر اس آیت کو سن کر آپ کو نشہ آ جائے تو اس کی بات ہے کہ آپ کو اپنے اوپر فخر ہونے لگے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہہ رہا ہے، اس کی تشریح جو کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ میری بہترین تخلیق ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل. آپ تو فرقوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو مذہب سے بھی ہٹ کے لوگوں کی بات انسانیت کی بات. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کسی رائے راستی ہے ہدایت دیتے، کیونکہ ہدایت تو اسی کی طرف سے آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہی کیونکہ تھوڑی سی صورتحال کے اوپر بات ہوئی، تو صورتحال ہمارے ایک بڑے مشہور ثنا خان نوحہ خان ندیم سرور، ان کی میں گفتگو سن رہا تھا. وہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو آپ کے کلام کی جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں بھی ہے، اذان جو ہوتی ہے اس میں بھی ہے. تو ہم آتے ہیں سبط جعفر کی طرف. اصل میں تھوڑی سی میں تمہید مانگ رہا ہوں سبط جعفر صاحب کی طرف آنے کی طرف، کیونکہ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی. جو کام ہے نا، میں بتاؤں آپ کو، جعفر صاحب نے جو کام کیا ہے، سوت خانی کے قدیم ہنر کو انہوں نے ریوائو کر دیا، اور اس طرح ریوائو کیا کہ اس کی حیت نہیں بدلی بالکل بھی. صحیح. اور آج ان کے ماشاءاللہ بے انتہا شاگرد ہیں. میں اکثر سے میری بلکہ ان کے صاحبزادے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اور ہاں، اور انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی مطلب جو وہ ہے اس کو رکھا ہوا ہے سنبھال کے. قوالی کے اندر، قوالی میں ایک بڑی وہ ہے ٹیکنیکل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں وہاں تھا کراچی میں جب، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ لے بھائی جب غلام فرید صاحب صاحب کا وصال ہوا تو ہم سمجھے کہ اب قوالی انتقال پذیر ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صحیح بات، بڑے جید لوگوں نے یہ بات کہی. صحیح. پھر اس کے بعد کہیں گے نہیں، جب ہم نے امجد کو سنا تو لگا کہ نہیں ابھی کچھ باقی ہے. صحیح. تو میں نے ان کے بعد مجھے جا کے بولنا تھا، تو میں نے کہا کہ قوالی ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا ہنر ہے کہ جو تقریباً 1100 سال سے رائج ہے، اور تقریباً اگلے 1100 سال تک کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس کی حیت کو وہ چینج کرتا رہتا ہے. صحیح بات. ایوولوشن کی جو تھیوری ہے نا، وہ اس کے اوپر پوری اترتی. اور امجد صابری صاحب نے بالکل بھرپور اس میں یہی کام کیا نا انہوں نے، کہ اس کو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہی آپ بتا رہے تھے. بالکل بالکل بالکل. آج جو بچہ ایسے لوگ، مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ سے، رشیا سے، چائنا سے، سوئٹزرلینڈ سے، جاپان، پتہ نہیں کہاں سے، ساری دنیا سے لوگوں نے مجھے فون کیا ہے، کوئی خط بھیج رہا ہے، کوئی تعزیت کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ایسا تو ہم نے انسان ہی نہیں دیکھا. ایک صاحب کا فون میرے پاس آیا، کہنے لگے یار باخدا میں نے آج تک انہیں سنا نہیں. میں نے کہا تو بھائی پھر آپ کہنے، لیکن جب میں نے ان کا وہ شہادت کا جو منظر جو دیکھا ہے، وہ جو ان کی جو میت جا رہی ہے، جنازہ جو ان کا گیا ہے، کہنے بس وہ دیکھ کر مجھے بے ساختہ میرے آنسو نکلا، اور میں نے 2 دن تک گھر میں کھانا نہیں پکایا. صحیح بات ہے. تو یہ اور کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کو چھوڑ گیا سے بالا تر ہو کے. صحیح بات ہے. وہ آخری آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پرسنلی طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ایک فرقہ ایسا کہ بھائی جو قوالی کو بھائی وہ لوگ خود تشریف لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو پڑھتے تھے تو کلام بالکل صحیح تھا. اور جس طرح انہوں نے جو کام کیا، بڑی خدمت کری ہے اور بڑی دعائیں کری انہوں نے. صحیح بات. میں آپ کو میں حیران رہ گیا کہ شاید ہی کوئی ایسا فرقہ ہوگا کہ جس کا عالم اور شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوگی کہ جس کا کوئی سربراہ نہ ہو. بالکل ایسے ہی. میں سمجھ ہی نہیں سکا، یعنی کہ اگر ایک چھوٹے سے نقطے پر ہم لوگ سب جمع ہو سکتے ہیں تو وہ ایک یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ صوفیزم ہی ہے. بالکل. جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں کی قدر، جو ہم یہ جو کرتے ہیں نا، انسانیت کی قدر. صحیح بات. اور میرا خیال ہے کہ تمام دین یہی ہے کہ انسان کی قدر کر لیں. اصل بات یہی ہے کہ ایسے ہی انسان کا واپس ہم آ جاتے ہیں. سربت بھائی، وہ آپ تھوڑا سا واقعہ ہمیں بیان کر دیں، آپ کا جو تعلق رہا سبط جعفر صاحب سے، کیونکہ وہ بھی اسی قسم کے ایک انسان تھے کہ جو انسان کی قدر کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد میں نے ابھی ان کی زندگی میں نے کوئی جیسا انسان نہیں دیکھا تھا، اور ابھی بھی تلاش میں ہوں کہ شاید کوئی دوسرا مل جائے اس پائے کا انسان، لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں نظر آیا. اس سے جعفر صاحب سے میرا تعلق، میرا خیال ہے 1980 سے تو میرا پرسنلی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے.
جی 1980-81 میں جب میٹرک سے فارغ ہوا تو میرا کوئی زیادہ اچھا گریڈ نہیں آیا تھا. صحیح. اور میں پڑھنے لکھنے میں اتنا زیادہ یعنی کہ وہ تھا کرکٹ کھیلنے میں بس تھا میرا دھیان. اور ایز اے بڑا بیٹا اور خاندان تو ذرا لاڈلا بہت زیادہ تھا. تو یہ تو میرا گریڈ ذرا ایسا آیا تو کہیں داخلہ نہیں مل رہا تھا. اچھا ابا سے کہہ نہیں سکتے تھے, ابا جی اتنے مصروف تھے ان دنوں کے اندر, ابا کے سامنے اور چچا کے سامنے جاتے ہوئے تو دم نکلتا تھا. اور یہی سوچتے تھے اللہ کرے ان لوگوں کو نہ پتہ چلے ہمارا رزلٹ. تو اتفاق سے ہمارے محلے میں رہتے تھے ریحان اعظمی صاحب, بہت مشہور و معروف انسان ہے اور ان کی بڑی شفقت ہے, ان کے ساتھ بڑی محبتیں ہیں. تو وہ مجھے دکھ گئے. تو میں نے کہا یار بھائی ہمارا یہ کام تو کرا. میں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی وہ داخلہ مجھے چاہیے تھا یار, میرا گریڈ ڈی آیا ہے اور میں ایسا کہنے کر لوں. تو وہیں ایک ڈولبی کی دکان جو اسی کی پرچی کے پیچھے انہوں نے کچھ لکھا اور کہنے لگے یہ وہاں سندھ گورنمنٹ کالج میں چلے جاؤ, سکتے جعفر صاحب ہوں گے. تو ان دنوں وہاں دینیات کے پروفیسر تھے. تو اچھا میں چلا گیا وہاں سکتے جعفر صاحب. انہوں نے کہا وہ کوئی لیکچر کر رہے تھے, انہوں نے کہا میں ٹھہرو میں بھی آتا. کلاس ختم کر کے آیا. ہاں میں کیا سر میں یہ اچھا ریحان میں ملا. ٹھیک اچھا تو صاحب کے ساتھ کہہ رہے تمہارا یہ کام تو میں کروا دوں گا, لیکن یہ کہ میں شام کو تمہارے ابا سے اور چچا سے ملنا چاہتا ہوں. سر خدا کے لیے یہ انہیں نہ بتائیے گا. کمرے میں نہیں بس ملنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو رات کو سکتے صاحب جعفر بھائی تشریف لے کر آئے. سر میں تو سر ہی کہتا ہوں, تشریف لے کر آئے اور آ کر وہاں ہمارے ابا کی ایک بیٹھک تھی. ادھر وہاں لوگ بیٹھتے تھے, وہاں سارے لوگ آتے تھے, پیران نظام, پولیٹیشین, شعرا اور گائک, سبھی طرح کے لوگ آتے تھے. ہر یعنی طبقہ فکر کا انسان وہاں موجود ہوتا. تو ایسا میں آپ لوگوں کو آپ کی ایک چیز سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. ہمارے ابا چچا وغیرہ سب لوگ جی ارشاد فرمائیں. انہوں نے جو پڑھی دار حرم اور سرلا مکان سے طلب ہوئی تو ابا اور چچا ہمارے حیران, کہنا یار آپ کو تو وہ جو ہے یاد ہے جو ہم اب استعمال نہیں کرتے, ہمارے ذہن سے نکل گئی. جی کہ بھائی آپ آیا کریں. آپ کون ہے؟ کہنا جی میرا نام یہ ہے, میں وہاں گورنمنٹ سندھ کا اندر ہوں اور سوچخانی کرتا ہوں. اور باقاعدہ میں نے ایک ان سے سیکھا ہے استاد سے. میں نے کہا یار اچھا یہ تو بڑی بات ہے. اس زمانے میں ہمیں تو اتنی سمجھ تھی نہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کہہ رہے ہیں سر بتائیں 1980 کی آپ بات بتا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا یار میرا تو کام ہو گیا. تو وہ صبح خیر آئے بیچارے, ان کے پاس وہی سزوکی تھی جس پر ان کی شہادت ہوئی. اور وہی سزوکی اسکوٹر کے اوپر وہ لے کر آئے کہ ہاں ضرورت نہیں ہے چلے کہاں چلے آ جائیں. تو مجھے سیدھے اسلامیہ کالج لے گئے اور اسلامیہ کالج میں سیدھے پرنسپل کے روم میں لے جا کر السلام علیکم. اور یہ صادری صاحب ہے, غلام فرید صاحب جی کے بیٹے, ہمیں وہ ملا ہے تمغہ اس نے کارکردگی, تو ان کی ایک سیٹ پہ بنتی ہے اور آپ انہیں یہ ایک داخلہ دیں. ہمیں دیکھیں بہت ہوشیار لڑکا ہے, یہ تو ذرا کچھ طرح طبیعت خراب تھی تو اس کی ذرا یہ ڈی گریڈ آ گیا اور یہ ہے میں اس کی وہ کرتا ہوں اور یہ بہت اچھا لڑکا, بہت اچھی نعتیں پڑھے گا اور آپ کے اسکول کا نام روشن کرے گا, کرکٹ بھی بہت اچھا کھیلتا ہے. اور یہ مطلب بالکل اس طرح جب ماشاء اللہ سے جب بولنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا. یہ تو اللہ نے ان کو صاحب یعنی کلام صاحب کلام, بالکل ماشاءاللہ زبردست بہت اچھے انسان تھے. میرا داخلہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد تو تقریباً پھر ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہو گئے تھے کہ ماشاءاللہ ان کی وائف وغیرہ بچے وغیرہ آتے جاتے تھے ہمارے. خوب امی کے ساتھ بڑی ان کی وہ تھی اور بہت امی بہت پیار سے بات کرتی تھی, ان کو بہو کہتی تھی. یہ بھائی یہ سکتے جعفر کی بہو ہوئی گھر میں کافی حد تک آنا جانا. جی سرور بھائی بس بالکل وہی کل کیونکہ ہم آپ سے یہ سن رہے تھے تو ہم نے کہا ہم نے ابھی پچھلے ہفتے ہی ان کے اوپر پروگرام کیا, اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم تو آپ کو ضرور شامل کرتے پروگرام میں کہ آپ کا بھی اتنا دیرینہ تعلق تھی. تو اس کی نظامت بھی سکتے جعفر صاحب نے کی تھی اور اس کے اوپر ان کی ایک بڑی مشہور نعت ہے اور منقبت ہے. تو جو انہوں نے سنایا تھا قصہ اسٹیج پہ جا کر کہیں گے بھائی یہ میں لکھ کر گیا تھا نعت, ہم نے صادری صاحب کو دی تھی تو اس کی طرز کے اوپر کام چل رہا تھا. بڑی مشہور زمانہ ہے. جب خدا کو پکارا حضور آ گئے,
جب حضور آ گئے زندگی آ گئی، زندگی آ گئی، روشنی آ گئی. اور ایک جو اس کا جو بہت زبردست شعر ہے، موت ان کے غلاموں کو آتی نہیں، جی جی آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. جی موت سے کیا حذر، موت سے کیا خطر، اس سے بچنا بھی کیا، آگہی آ گئی. جی 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 بالکل ایسے بالکل ایسے ہی ہے. وہی کلام ہے، اس کو وہ دو طرح سے پڑھتے تھے سب، اس سے واقف ہیں. جب خدا کو پکارا، جی 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 بالکل، جب خدا کو پکارا. میں نے بعد میں سنی ہے، پہلے میں نے اچھا پہلے آپ نے نعت سنی ہے. جی وہ منقبت بھی پڑھتے تھے اور نعت بھی، بالکل منقبت بھی ان کی بہت مشہور ہوئی. بالکل، کیونکہ ہماری کل یہی اچھے انسانوں کے اوپر دیکھیں کہ یہ حسن اتفاق ہے سارا، کہ بہرحال میں بار بار ان چیزوں کو نہیں دہرانا چاہ رہا کہ ان شہید کا ہم نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا، اور اگلے شہید جس کا ہم نے مطلب چاہا کہ پروگرام کریں، وہ تعلق نکل آیا، برسی کی ڈیٹ نکل آئی. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے. میں یہی کر رہا تھا نا، رات سے اسی آنے کے ایک مخوفے میں تھا. جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ کیجیے، مطلب کس طرح سارے معاملات سے جڑے جا رہے ہیں. جڑتے رہتے اللہ پاک سارے دنیا کے معاملات کو اسی طرح جوڑ دے. اور اس میں اس وقت جو پوری دنیا میں بے چینی اور بدامنی ہے، خاص طور سے ہمارے مسلم ممالک کے اندر، اللہ اس کو ختم کر دے، بے چینی کو، بدامنی کو ختم کر دے، امن پیدا کر دے، بھائی چارگی پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے انشاءاللہ. یہ سارے تار مل جائیں، اور یہ سارے تار ایک ہی چیز کے اوپر مل سکتے ہیں. اور یہ سب کو پتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ایک اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں. بالکل ایسے بالکل ایسے بس سرور بھائی یہی ساری بات ہے. بالکل، جب ظاہر سی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کا کوئی نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا کہ شہید زندہ ہے اسے مردہ مت کہو. تو یہ بالکل 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 یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ باقی یہ کہتا ہے قرآن کے اندر تو یہ نہیں کہ ہم تو رزق پہنچاتے ہیں، بالکل نہیں دیکھ سکتے. بالکل صحیح بات. تو بس یہ سارے جو سلسلے ملے ہیں یہ شہداء کی کام ہے، تو ہم انہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بس اس کو ہماری چھوٹی سی کاوشوں کو قبول کریں انشاءاللہ. اللہ قبول کریں انشاءاللہ، کچھ کرنے کی توفیق عطا کرے. بالکل ایسے ہی انشاءاللہ ان کی یاد زندہ ہو لوگوں کے اذہان میں. اور ان کی یہ سیرتیں ایسی ہیں، یہ موجودہ دور کی سیرتیں 1500 سال یا 1000 سال پرانی بات نہیں ہو رہی، اسی دور میں اسی یار خدا کی قسم کیا تم نے بات کر دی، یہ کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہی کمپیوٹر، یہی موٹر سائیکل، یہی گاڑی، یہی میڈیا، اسی کا دور ہے. اسی میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے اور اپنے بھرپور طریقے سے ان سارے احکامات پہ عمل کر رہے تھے. تو میں ہی سمجھتا ہوں دانش کی دنیا چلیے ایسے لوگوں سے رہی ہے. بالکل بہت سارے لوگ ابھی ایسے موجود ہوں گے یقیناً، لیکن وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ. بالکل ایسا، یہ بالکل ایسا، ورنہ یہ دنیا تباہ ہو جائے اگر ایسے لوگ موجود نہ ہو. جو ہم لوگوں کا جو عالم ہے اس دنیا میں، ہرس و طمع کا، یا ہرس ایسی ہے کہ بھائی ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو خوشی چیزوں سے نہیں ہوتی ہے. صحیح. لوگوں کو خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ فلانے والا میری چیز دیکھ کے جل رہا ہے. صحیح. یہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، یہ بات آج کے دور کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے. صحیح. اپنی چیز کو انجوائے نہیں کر رہے، دوسروں پہ دوسرے کی چیز، صحیح بات، دوسرے کو دیکھ کر جل رہے ہیں. صحیح بات. اور جس سے جل رہے ہیں اسی کو جلانے کی کوشش میں لگے ہوئے. مقابلہ ہے، ایک مقابلہ ہے. صحیح. تو یہ مقابلہ اس چیز کا اور کسی چیز کا مقابلہ ہاں، اچھی چیزوں میں مقابلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور کوئی چیز مقابلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے پاس اگر وہ مرسیڈیز ہے جی جی تو میرے پاس مرسیڈیز ہے، نہیں، اب مجھے اس سے اوپر گاڑی چاہیے، یار مجھے بینٹلے یا رولز رائس چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ ذرا جلے. صحیح. بالکل ایسے معاملات بھی ہیں. اللہ بچائیں ان چیزوں سے. بس ہمیں، ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو سب کو ہدایت دے. پوری دنیا میں بالکل ایسے اور بدامنی کی علامت یہی ہے. صحیح بات ہے. صوفیزم کی ظاہر سی بات ہے، دجال کو بھی ظاہر ہونا ہے. بالکل بالکل. یہ ہے کہ سارا جو پروگرام بنایا جا رہا ہے، بالکل، کہ لوگوں کو بالکل ہی مدہوش رکھا جائے اور ایسے اس میں لگا دیا جائے کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتے رہیں. بالکل صحیح کہا. اس میں لگے ہوئے.
صحیح کہہ رہے بہرحال ہیں یہ سرور بھائی، ٹائم بہت تیزی سے ہمارا گزرتا جا رہا ہے. ہم چاہیں گے ہم طٰہٰ سے کچھ سنیں اس پروگرام کے دوران، پھر ہم واپس آپ کی طرف آئیں اور آپ سے گفتگو بالکل جاری بالکل، رکھیں. میں اصل میں کہنا بھی یہی چاہ رہا تھا جی 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 کہ الحمدللہ شافعی برادران کی تیسری جنریشن جو ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہے. میرا صاحبزادہ محمد صاحب صاحب انہیں بڑا شوق ہے، اور یہ ماشاءاللہ جب میرے چھوٹے چچا یہاں تشریف لاتے ہیں لندن تو ان سے سیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اردو بھی انہوں نے کافی حد تک بہتر کر لی ہے، ماشاءاللہ جو کہ یہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن اور امجد کا بیٹا ہے مجدد، اور عظمت صابری کا بیٹا ہے بلاول. امجد کے تو ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، مجدد، اون اور جان. محب علی ہے لیکن ان کو ہم جان کہتے ہیں. صحیح صحیح ہاں، تو وہ اون اور جان ہے اور مجدد ہے. صحیح. اور سب سے چھوٹے بھائی کے بیٹے ہیں دائم سائن. وہ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اور کوشش کر رہے ہیں سب. تو بہت جلد انشاءاللہ یہ لوگ بھی آئیں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں طٰہٰ صاحب کیا. سرور بھائی طٰہٰ کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے ان کی؟ طٰہٰ ماشاءاللہ سے 16 سال کے ہو چکے 16 ہیں سال کے. فیبروری کو ماشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی GCSE کے اندر ہے. ماشاءاللہ تو اللہ انہیں کامیاب کرے انشاءاللہ، ان کی تعلیم میں بھی اور ان کو فن میں بھی انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ. اللہ نے زندگی میں ایسا انسان بنایا کہ لوگ انہیں بھی اس طرح یاد رکھیں جس طرح ان کے دادا چاچا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور بالکل ایسے ہم ہی. لوگوں کو عظیم بھی انسان. انہی کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک نعت پیش کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ایک ایکچولی نعت نہیں ہے، یہ ایک خمسہ کہلاتا ہے. اچھا. اور یہ ان کا ہے میرا خیال نام میں ذہن سے نکل گیا، کسی واقعی سلسلے کے بزرگ کا لکھا ہوا ہے. صحیح. یہی پڑھیں. اس کے اندر بڑے یعنی کہ ایک عجیب قسم کی شاعری جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. صحیح صحیح. ہاں جی. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طٰہٰ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک. ماشاءاللہ. میں جی یہ جی پیش کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. مستی نواز شوقی انداز دل برانا، زلف سیاہ جائیں آنکھیں شراب خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، کس جا نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں، اور سجدوں سے ہمیں مطلب، سجدوں سے ہمیں مطلب، کعبہ ہو یا بتخانہ، سجدوں سے ہمیں مطلب، کعبہ ہو یا بتخانہ. یہ کلام تھا. اور ابھی ایک نعت پیش کریں گے جو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. ہاں امجد نے جو آخری جو نعت پڑھی تھی تو وہ یہ ضرور پڑھیں گے. وہ ذرا سبز گنبد والی منظور دعا
کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ صدا رکھنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. یہ ہے ابھی بس اسی میں اب یہ جب بھی یہ نعت سنتا ہوں تو کیفیت ذرا الگ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسا ہے کہ شہید نے آخری وقت میں آخری دن پڑھی اس کیفیت میں تھی نعت کے ہزاروں لاکھوں ناظرین جنہوں نے سنا ان کی واقعی میں ایسی کیفیت ہوئی اور پھر شہادت کی اطلاع ملی شہید کی تو بڑے بڑے لوگوں کو یہ سوچنے میں مجبور کیا اس واقعے نے کہ کیا تعلق تھا کیا رشتہ تھا کیا وقت تھا. جی 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 اور کیا ایک وہ تھا. نہیں ماشاءاللہ سے اللہ نے اس کی جو اس کو زندگی میں دکھا دیا تھا کہ اسے کسی شاید سلسلے سے وہ بھی ملی ہوئی تھی خلافت وغیرہ جو ملتی ہے سلسلوں کے اندر. جی جی ہاں مجھے کسی پیر صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے ذہن میں نہیں ہے معاملات اتنے زیادہ تھے وہاں پہ اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے کہ ذہن میں ہی نہیں تھا. میں تو بس بتا نہیں سکتا. صحیح لیکن نقصان بہت بڑا ہو گیا. یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. نقصان بہت بڑا ہو گیا. بہت کم عمری میں 39 سال کی عمر میں 39 ایئرس میں بتا نہیں سکتا. بہت ہی بڑا نقصان ہو گیا. 23 دسمبر 1976 میں ان کی پیدائش ہے. 22 جون 2016 ان کی شہادت ہوئی بہت کم عمری میں. لیکن اصل بات سرورت بھائی یہی ہے اس عمر میں وہ سارے کام بہت کام کر گئے اتنے کام کر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل سکندر اعظم بن گیا. سکندر اعظم بن گئے اپنی اسی زندگی میں. بالکل صحیح. سکندر اعظم جسے کہنا چاہیے نا تو وہ بھی اپنی کم عمری کے اندر اس نے فتح کر ڈالا. صحیح. ہر کام اپنے پوری دنیا میں تقریباً الحمدللہ پرفارم کر رہے تھے. اور آپ کو ایک اور اعزاز دے گئے شہادت کی صورت میں کہ اب آپ شہید کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. شہادت ہے. امجد سے ایک بات کہا کرتا تھا میں اپنی امی سے بھی میں کہتا تھا خاص طور پہ میں نے امی جب میں یہاں دنیا میں جاتا ہوں لوگوں کی کسی پارٹی سے لوگ مجھ سے پہلے جب یہ کہتے تھے ابا کی حیات کے اندر کہ بھائی غلام فرید صاحب کے بیٹے ہیں تو بڑا دل ہے نا خوش ہوتا تھا. جی جی کہ بھائی اللہ نے مجھے دیکھو ان کی اولاد پیدا کیا. سب لوگ آگے مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہے کوئی فوٹو ووٹو کھنچوا رہا ہے کوئی اور کیا یہی کر سکتے ہیں. ملنے سے کہ بھائی سرور صاحب یہ غلام فرید صاحب جی کا بیٹا بھائی اچھا عزت ملتی تھی اور آج بھی ملتی ہے الحمدللہ بہت عزت. لیکن میں نے کہا تھا کہ امی جب لوگ مجھے یہ کہہ کر پکارتے ہیں نا کہ امجد صادری کے بھائی آ رہے ہیں تو دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے سینہ جو چھوٹا پڑتا.
صحیح بات یہ دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے، اتنا بڑا دل میرا ہو جاتا ہے خوشی سے صحیح کہ میں یہ بس سوچتا ہوں کہ یہ ہے معراج جو خوشی کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بھائی کے اس سے لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ امجد صابری کے بھائی آئے، اور وہ ماشاءاللہ سے اتنا باادب بچہ کہ دنیا میں کہیں ہو یار اس طرح کھڑے رہنا اور ایسی اس طرح انٹروڈکشن دینا میرا بالکل آپ کو والد کی انہوں نے حیثیت دی ہوئی تھی، بڑے بھائی کی والد کی جگہ ہوتا ہے، بالکل وہ اس پہ عمل کرتے تھے، ایک بہت اچھا اعلیٰ انسان. تبھی شہادت ایسے ہر انسان کو تو نہیں ملتی، بہت عظیم ایک ہے، اور مسئلہ وہی ہے کہ سب لوگ اس کی تائید کریں گے ہاں وہ شخص واقعی میں شہادت کے قابل تھا، اپنے کردار اپنے اعمال سے، وہ اصل بات ہوتی ہے. اور واقعی میں امجد صابری بھی ایک ایسی شخصیت کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی برائی کرتا ہو. جیسے ثروت بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک کسی کے منہ سے، ظاہر سی بات ہے کر بھی نہیں سکتا، ایک بہت اچھی شخصیت. ثروت بھائی بالکل ہم مجبور ہوتے ہیں ہمیشہ اس ٹائم کی وجہ سے، ٹائم ہمارا بالکل. میں آخری بات پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا، ہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دعا یہ کرے سب لوگ جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یا سن بھی رہے ہیں ہمیں، کہ اس کے جو مجرم ہیں اللہ انہیں کیفر کردار تک ہماری زندگی میں پہنچائے اور سب کو سامنے لے کر آئے، خاص طور سے جو کرنے والے ہیں، کرانے والے جو ہیں، جس کے پیچھے جو کار فرما ہے. آپ کا فائنل ثروت بھائی کیا اپڈیٹ ہوئی؟ وہ تو ہم نے عرض کیا بہت سارے لوگ پکڑے جاتے رہے، فائنل کیا پوزیشن ہے اب اس کیس کی؟ فائنل کوئی پوزیشن نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، یہاں بھی میرے پاس فون آیا تھا جی ایک ادارے کے ہیڈ کا جی کہ بھائی وہ ہم نے پکڑ لیا، اگر آپ اپنی تشفی چاہیں تو ان سے جا کے بات کر لیں. نہیں یار آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اللہ پاک بس بہتری کر رہے ہیں، یہ میری دعا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی معصوم بے گناہ کسی کو چلا دیتا یا کسی اور مجرم کو جو یوزول سسپیکٹ ہوتے ہیں ان کو اس کے سر دھر دیں. تو اسی لیے میں نے آج تک کسی کا نہ نام لیا نہ کسی کی طرف اشارہ کیا. صحیح، کیونکہ پہلے انہوں نے سیاسی جماعت کی طرف رخ موڑ دیا تھا، پھر آخر میں واپس وہ اس کو لائے جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان کی طرف لے کے آئے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ میں کسی بھی ان کی انویسٹیگیشن سے نا وہ شروع سے ہی نہیں ہوں. صحیح، ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنے اس میں تبدیلیاں ہوں تو انسان کو کیسے اطمینان آئے گا. کبھی وہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ بھائی 4 انہوں نے مختلف لوگوں کو پکڑا، 4 یا 5 جی اور مختلف وقتوں سب نے قبول لیا. ہاں جی، ہم سے سب نے اپنی اپنی کہانی سنا دی کہ ہم یہاں اسکوٹر پر تھے، وہ رکشے میں تھے، 4 بس میں تھے، ہم یہی تھے اور وہ اس کی ریکنگ کر رہے، یعنی سب نے. صحیح بات، آپ جس کی کہانی سن لیں ایسا لگے گا جیسے کہ پوری صحیح ہے، پوری اسٹوری. صحیح بات، اللہ معاف کرے. بالکل اس طرح جیسے لکھنے کے ماہر ہیں. یہ اور یہی وجہ ہے کہ جو آج ملک میں ہمارے خاص طور سے پاکستان کے اندر جو بے چینی، بد امنی اور یعنی کہ انسانیت کا کوئی وہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ، اب میں کیا کسی کا نام لوں، پولیٹیکل بالکل نہیں بننا چاہتا، کسی کے کئی اکاؤنٹس ہیں، کسی کے کئی اکاؤنٹس ہیں، اربوں خربوں کی تو مطلب بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنے پیسے لے کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہے ہی نہیں. تو یہی وجہ ہے. اللہ بس وہی بات ثروت بھائی آپ والی کہ بس جو حقیقی قاتل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے کروایا. بالکل وہ تو اصل ہیں. جی اجرتی قاتلوں سے بہتر تو وہ ہیں جنہوں نے پیچھے سے یہ کام کرایا. بالکل ظاہر سی بات ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، یہاں نہیں تو اس دنیا میں تو لازمی ان کے لیے عبرتناک عذاب ہے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی دکھائے گا انشاءاللہ. وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا. صحیح بات. بڑے بڑے بادشاہوں کا وقت ایک سا نہیں رہا. جب ظلم کرنے پر آتے بادشاہ تو جب اپنے مستی میں ہوتے تو اس وقت وہ ظلم کرتا رہتا. صحیح، فرعون ہو گئے، نمرود ہو گئے، حامان ہو گئے، کون آئے چلے گئے، آج نام و نشان نہیں. ہو گئے. صحیح بات، ہو گئے، وہ پاسٹ ہو گئے. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، یہ وقت گزر جاتا ہے. صحیح بات، لعنت بھیجتے ہیں. بالکل آج یزید ایک لعنت کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے. ایک نام کوئی اپنے بچوں کا نہیں رکھتا. صحیح بات ہے.
جتنے بھی فرمایا ملاؤن لوگ تھے وہ ان پہ آج لعنت ہی پڑ رہی ہے. بالکل لانتی ہو گئے. بالکل ایسے بالکل ایسے ہی ہے. سرورت بھائی بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. بالکل گفتگو ہمارے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم ہمارا گیا کہاں, اور مجھے مستقل کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کو اب ختم کیا جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اور نشست رکھیں, اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں, پاکستان سے بھی احباب ہمارے ساتھ شامل ہوں, تو اس کو شہید کے اور انشاءاللہ ایک اور اچھا جامع پروگرام اس شہید کے حوالے سے کریں تاکہ شہید کا جو ہم عطا کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. تو سرور بھائی بات چیت کی, اس سے کچھ لوگوں کو صحیح عقل عطا کرے انشاءاللہ, اور صحیح طرح سے ہمارے جو محبت دے. جی انہیں بھی اللہ نیک توفیق دے, بھائی چارگی پیدا کرے. اصل بات یہ ایک میسج میں سب کو دینا چاہتا ہوں, اگر آپ بالکل دیجیے کہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں, جو بھی بزرگ ہوتے ہیں, وہ ہر کسی کے بزرگ ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی فرقے سے, کسی مذہب سے, کسی چیز سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح بات. اور جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سب کے بچے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی رنگ, نسل, مذہب, کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. صحیح بات. اور جہاں بھی رہیں اس ملک کے قانون کا احترام کریں. صحیح بات. آپس میں محبت کریں. صحیح بات. بہت شکریہ سرورت بھائی, بہت شکریہ. آپ کو انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل صحیح. پروگرام کا وقت بالکل اختتام پہ پہنچ رہا ہے. سرورت بھائی کا میسج آپ نے سنا. جو بزرگ ہوتے ہیں کسی بھی فرقے کے ہوں وہ بزرگ ہوتے ہیں, اور جو بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں. احترام کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے ہاتھوں سے. ہمارے ائمہ کی یہی تعلیمات, ہمارے مجتہدین اسلام کی یہی تعلیمات کہ اختلاف رائے اپنی جگہ, لیکن احترام کے ساتھ. احترام کا دامن آپ نہیں چھوڑیں, اور بالکل ایک شعوری طور پہ اپنے علم کی روشنی میں اپنی ساری چیزوں کے اوپر اگر کوئی اختلاف نظر رکھتا ہے تو وہ تو دو بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ تالے لگا دیں یا بند کر دیں, لیکن یہ ہے کہ احترام لازم ہے سب کا. پچھلے پروگرام میں ہم نے سبت جعفر شہید کے عنوان سے گفتگو کری, تو اس میں ہم جب بات ہو رہی تھی کہ سبت جعفر جب ایسا انسان تھا, اتنا پیارا انسان تھا, سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, ابھی بھی سرورت بھائی کر کے گئے تعریف, اس کو کیوں شہید کیا گیا. تو پھر ہم نے سوال ایک چھوڑا تھا, پھر اس کا جواب دیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب ائمہ کو تمام کو شہید کیا گیا تو وہ تو اس وقت سب سے افضل تھے, سب سے زیادہ مطلب اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ افضل تھے. تو ہم نے ایک لفظ استعمال کیا افضل البشر. افضل البشر ظاہر سی بات ہے رسول خدا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, کہ جو ہر زمانے کے لیے, ہر زمانے میں جتنے پہلے لوگ آئے جتنے بعد میں آئے سب سے افضل ہیں. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ادنا سے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, لیکن اس کے ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ائمہ اپنے اپنے ادوار میں, یعنی وہ بنو عباسی کا ادوار ہو, بنو امیہ کا ادوار ہو, ان جیسا کوئی اور موجود نہیں تھا. وہ سارے اپنے ادوار میں امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری, اور اسی طرح امام مہدی, اپنے اپنے ادوار میں وہ سب سے زیادہ افضل تھے, تبھی تو وہ امام تھے سب کے. تو وہ ہم نے کہا, لیکن کیونکہ اور پھر سب کو شہادت بھی ملی, سب کو شہید کیا گیا, تو اصل کہنے کا مقصد یہ تھا. لیکن کیونکہ ہمارے مختلف فرقوں کے لوگوں سے مراسم رہتے ہیں, بات چیت رہتی ہے, تو کچھ لوگ شاید اس کو صحیح نہیں سمجھ پائے, تو اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ آن ایئر, کیونکہ بہرحال ایک ذمہ داری ہوتی ہے چاہے ٹنگ آف, تو یہ ہم نے کلیئر کیا پچھلے پروگرام کے حوالے سے. اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ پہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو ہم دعا پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتے ہماری پھر کوشش ہوگی, یا اس کے اگلے ہفتے, کہ ہم امجد صابری کے اوپر پھر ایک اور پروگرام کریں گے. گفتگو ہماری بالکل انکمپلیٹ رہ گئی, اور ہم نہیں سمجھتے کہ شہید کا کسی بھی طرح سے ہم اس صحیح طرح تذکرہ کر پائیں, تو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا
حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا.